کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے جو وفاقی کابینہ ہے اس نے جو ایجنسیز اور خصوصاً جو پنجاب سی ٹی ڈی نے کارروائی کی لاہور دھماکے کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کی، اس کے اوپر مبارکباد دی ہے تمام افسران کو اور ہمارے انٹیلیجنس کے جو تمام شعبے سے وابستہ اور پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کے جو لوگ تھے جنہوں نے بڑی محنت سے اور جانفشانی سے بھارت کا اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکسپوز کیا۔ میں آپ کو یقیناً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو نیکسس ہے جس کی کچھ تفاصیل آپ کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں آپ کو بڑے واضح طور کے اوپر نظر آئے گا کہ جو اکاؤنٹس ہیں، جو لوگوں کے نام ہیں، دہلی سے جن بینکس سے ذریعے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے، یہ تمام تفصیلات بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کابینہ نے بڑی اس کے اوپر تسلی کا اظہار کیا ہے، اور یہ کلبھوشن جادیو کے بعد دوسرا سب سے بڑا دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا انڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپوز ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں بھی جو بھارت کی ایک ٹیررزم نیٹ ورک تھا اس کو بڑی کامیابی سے توڑا ہے، اور جو بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو بھی ہم نے کافی حد تک اپریہینڈ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک امن و امان کی سچویشن ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بلوچستان میں وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے کل اعلان کیا ہے کہ جو ناراض بلوچستان کے یا قوم پرست تھے جو براہ راست لنکڈ نہیں تھے ہندوستان کے ساتھ، جو تو ہندوستان کے ساتھ لنکڈ تھے اور ٹیررزم میں ملوث تھے، ظاہر ہے ان کے لیے تو کرائٹیریا اور ہوگا، لیکن جو ناراض لوگ ہیں یا جو اپنی کچھ اور سیاسی مسائل کی وجہ سے جو ناراض تھے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے ایک باقاعدہ پلان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان جلد جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اور یہ اس لیے بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو سی پیک کے جو اس وقت آپ کو ثمرات ہیں ان میں بلوچستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور کل کا جو دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا گوادر کا، وہ اس کا ایک دفعہ پھر اس چیز کا ایک ایویڈنس ہے، اس کی شہادت ہے کہ ہم سی پیک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اور آج 5:15 بجے تقریباً وزیر اعظم صاحب جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کی جو 100 سالہ اینیورسری ہو رہی ہے اس میں بھی شرکت کریں گے اور ورچوئل خطاب کریں گے چائنا کی سی پی سی سے۔ اسی طریقے سے آج کی جو کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں حسب معمول الیکٹرک جو ہماری ووٹنگ مشینز ہیں ان کے اوپر بریفنگ ہوئی، اور شبلی فراز صاحب نے بتایا ہے کہ 15 جولائی تک جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ بھی اپنی مشین جو ہے وہ تیار کر لیں گے۔ جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، ای وی ایم ٹیکنالوجی بڑی میچور ہے اور کمپنیاں بھی اس کو بنا رہی ہیں۔ منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو انڈیجنس اسٹرکچر ہے وہ بھی اب اس قابل ہے کہ وہ یہ مشین جو ہے وہ بنا سکے، اور ہم نے پھر اوورسیز پاکستانیز کی جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کے اوپر بھی منسٹری آف آئی ٹی نے اور امین الحق صاحب نے اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی بریفنگ دی، اور ایک کمپریہنسو جو الیکٹورل ریفارمز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک یہ حق دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا، اور الیکشنوں میں پاکستان کے اندر الیکٹرک ووٹنگ لانا چاہتے ہیں، اس کے متعلق اپڈیٹ کیا، اور ہمیں امید یہ ہے کہ 15 جولائی تک انشاءاللہ ہم یہ جو الیکٹرک ووٹنگ کا نظام ہے وہ ہم مکمل طور کے اوپر تیار کر پائیں گے۔ کابینہ کو گزشتہ اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی گئی۔ اب تک کابینہ کے 141 اجلاس ہوئے ہیں جن میں 3776 فیصلے کیے گئے۔ ان میں 3444 یعنی تقریباً 91% 91% جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے، 66 کے اوپر جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور 123 ایسے فیصلے ہیں جن پر عمل درآمد میں تاخیر ہوئی ہے، اور 142 فیصلے مفاہمتی یادداشتوں سے متعلق ہیں یا معاہدوں سے متعلق ہیں جو کہ کابینہ نے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف وزارتوں میں متعلقہ زیر التواء فیصلوں سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ اس وقت جو ایک آؤٹ پور ہے پاکستان میں ٹورزم کا، اور ناردرن ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن جو گلگت کی اسپیشلی فلائٹس ہیں ان میں
آپ کو کافی پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ وہ جو ایئرپورٹ ہے وہ آل ویدر ایئرپورٹ نہیں ہے، سارے موسموں کے لیے وہ کارآمد نہیں ہے. تو ابھی ہم نے سکردو کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سکردو اور گلگت بلتستان جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آل ویدر ایئرپورٹس بنایا جائے. اور سول ایویشن کو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک پورا منصوبہ لے کے آئیں جس کے ذریعے ان ایئرپورٹس کو جو ٹورزم کے متعلق ہیں ان کو ہم آل ویدر ایئرپورٹس بنائے جا سکیں، اور ان میں گلگت اور سکردو ایئرپورٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے یہ سول ایویشن ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ جو معذور افراد ہیں ان کو جہازوں میں اتارنے اور چڑھانے کے جو انتظامات ہیں ان میں خاطر خواہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس میں تاکید کی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کارروائی کریں، اور جو معذور افراد ہیں ان کی جو بورڈنگ اور ڈی بورڈنگ ہے اس کو آپ اس کو غور سے دیکھیں اور کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں. سرکاری ملازمتوں میں بہتری کے لیے شفاف اور قابل اعتماد ٹیسٹنگ نظام لانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ سروس جب شروع کی ملازمتوں میں تو اس میں بہت سارے جو ٹیسٹنگ سروسز ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے ایک گلا پیدا ہو رہا تھا کہ ٹیسٹنگ سروسز ٹھیک نہیں ہیں. لہٰذا اب اس میں ارباب شہزاد صاحب کو، شفقت محمود صاحب کو، لا منسٹر صاحب کو اور مجھے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ 4 ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ جو ٹیسٹنگ سروس کا نظام ہے اس کے اوپر ایک پورا ہم کام کریں گے. اس میں ٹیکنالوجی لانا بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ آخر جو پیپر آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا پیپر ہوگا، اور پیپر بنانے والے بھی جو ہیں ان کو بھی یہ خود علم نہ ہو کہ کس اسٹوڈنٹ کو کیا پیپر آئے گا. تو اس قسم کا ایک نظام ہمیں وضع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی ہم جو ہے وہ لا سکیں. چیئرمین سی ڈی اے کو ہدایت کی گئی ہے کہ گرین ایریاز کے تحفظ اور وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دیں. وزیر اعظم جب سے پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا ہے ان کا بہت ایمفیسس رہا ہے، بہت ان کا زور رہا ہے کہ گرین ایریاز کے اوپر تعمیرات نہیں ہونی چاہیے. اسلام آباد میں ہم نے کئی 100 کنال زمینیں کینسل کی ہیں اور جو آرگنائزیشنز کو ملی تھیں لیکن وہ گرین ایریا کے اوپر تھی، اور جو ڈیمارکیشن ہے اسلام آباد کے اندر گرین ایریا کی اس کو انشور کیا گیا ہے. اور اسی طرح سے باقی شہروں میں بھی وزیر اعظم صاحب کا جو ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ گرین ایریاز ہمارے ختم ہو جائیں اور کنکریٹ کے ہم پورے جنگل کھڑے کر دیں، جیسے ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے اور کراچی میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہوں نے اسی طرح سے بغیر پلان کے ہر جگہ کے اوپر کنکریٹ کی بلڈنگز کھڑی کر دیں. اس سے ایک پورا ہمارا شہری نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو کے رہ گیا. اس کو بحال کرنا مشکل ہے لیکن اس کو لانا ضروری ہے. وفاقی وزراء مملکت اور دیگر شخصیات کے پروٹوکول اور سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے نظام کا اثر جائزہ لیا جائے. وزیر اعظم صاحب کو یہ رپورٹ آئی ہے کہ کئی حکومتی اکابرین جن میں صوبائی جو ہمارے پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور وفاق میں بھی وہ پروٹوکولز زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں خود صرف رات کو اس لیے نہیں نکلتا، کھانوں پہ نہیں جاتا، شادیوں پہ نہیں جاتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ایک ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. لہٰذا انہوں نے اس بارے میں سختی سے ہدایت کی ہے اور تمام متعلقہ محکموں کو بھی بتا دیا گیا ہے اور تمام وزراء کو اور گورنرز کو اور جو صوبائی ہمارے اکابرین ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اور جہاں پر بھی ایکسیسو پروٹوکول ہوگا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں گے. لہٰذا اور میڈیا بھی دیکھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے کہ اوور آل پروٹوکولز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. سیکیورٹی کی کچھ ایسے البتہ ضرور ہیں جن کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ان کی سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ علیحدہ لیے جائیں گے، لیکن پروٹوکولز میں کمی جو ہے وہ لانی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جھنڈا لہرانے کے ہمارا جو فلیگ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور فلیگ ایکٹ کے تحت جو وفاقی وزراء ہیں صرف انہی کو ہی جھنڈا لگانے کی اجازت ہے، اور باقی جن کو پروویژن دی گئی ہے صرف وہی جھنڈا استعمال کریں. اور اس حوالے سے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ایک تفصیلی پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایک تفصیلی پالیسی جو ہے وہ لے کر کے آئے گا. ایک بہت بڑے جو فیصلے کے ذریعے
جو کابینہ نے سول ایویشن اتھارٹی آرڈیننس 2021 اور پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی آرڈیننس 2021 کی منظوری دی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سول ایویشن کو ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیا گیا ہے اور ایئرپورٹس کے اوپر سروسز کے لیے ایک علیحدہ باڈی بنے گی. ابھی تک یہ اکٹھے تھے سول ایویشن، اس کی وجہ سے ریگولیٹری باڈی اور سروسز باڈی اکٹھی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جس قسم کا ایک سسٹم ہونے چاہیے وہ اس طرح کے نہیں ہو سکے. سو اس کو علیحدہ کرنے کی ضرورت تھی، اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایک میں سمجھتا ہوں ایئرپورٹس کے نظام میں کافی بہتری آئے گی. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP کے حوالے سے 30 جون 2021 کو اختتام پذیر مالی سال کے لیے RSM اویس حیدر لیاقت نعمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مقرر کیا گیا. اس کے ساتھ جو ایک اور بہت ہی اہم معاملہ جس کے اوپر بڑے طویل عرصے سے بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم اس کے اوپر بہت کین ہیں اور بڑا انہوں نے اس کے اوپر ہمیشہ زور دیا ہے، وہ فاٹا میں، گلگت بلتستان میں اور بلوچستان کے اندر جو 3G اور 4G کی سہولت ہے اس کے اوپر ایک بہت ان کی پالیسی ہے کہ اس کو دیا جائے. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو A کلاس میں اضلاع شامل ہیں فاٹا کے، ان تمام میں 3G اور 4G کی سروسز دے دی گئی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ جہاں پر یہ سہولیات ابھی تک نہیں دی گئیں وہاں پر اس کے فوری ان کو پہنچانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر افغانستان کا معاملہ ہے یا وہ تو معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی جو ہماری پاپولیشن ہے اتنی بڑی اس کو ہم ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اتنی بڑی سہولت سے استفادہ ہی نہ کرنے دیں، کیونکہ انٹرنیٹ تو اب بنیادی حق ہے. سو وزیر اعظم صاحب نے اس کے لیے کہا ہے کہ ترجیحی اقدامات اٹھائے جائیں اور اگر کوئی سیکورٹی سچویشن کہیں پہ بنے گی تو وہ پھر وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائیں گے اور اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا. لیکن جنرلی ان تمام علاقوں کو 3G اور 4G کی سہولت دینا جو ہے اس کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ ان کو ملے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیف سٹی اتھارٹی ایکٹ 2021، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مینٹیننس آف پبلک آرڈر 2019، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری سیکورٹی آف ولنریبل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ساؤنڈ ریگولیشن ایکٹ، یہ تمام جو ہیں یہ CCLC کو یعنی کابینہ کی جو کمیٹی ہے لیجسلیشن کی اس کو بھیج دیے گئے ہیں. اب وزیر مذہبی امور نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان کے جو امام ہیں اور ائمہ کرام ہیں ان کو بھی KP کی طرز کے اوپر ماہانہ مشاعرہ دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا ہے کہ اس تجویز کو دیکھ کے اس کے اوپر آگے چلنے کی ضروری ہے. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری انفارمیشن ایکٹ آف 2019 ٹیمپریری ریزیڈینشل ایکٹ پر غور کرتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے CCLC میں. بلوچستان میں پیمرا کونسل آف کمپلینٹس بلوچستان کے ممبران کی منظوری دی گئی ہے. سحر زریں بندیال کو پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور میں تعینات کیا گیا ہے ممبر کمپلینٹ کے طور کے اوپر. CEO پاکستان جیم اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کمپنی کی تعیناتی کا اور EOBI کی جو چیئرمین ہے ان کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے. کرونا ویکسین کی ایک ویسے یہ کرونا ویکسین کی پہلے یہ ہمارے ہاں جو چل رہی ہے اس کی کونوینڈیشیا اس کا جو سالٹ ہے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے 12,186 روپے 3 ڈوزز کی. اسی طرح جو صوبائی ہمارے NCOC کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کابینہ کو کرونا صورتحال کی وبا کے بارے میں بریفنگ دی ہے اور انڈین ویرینٹ کے پھیلاؤ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. کابینہ نے جو ابھی اکانومسٹ نے جس طریقے سے پاکستان کو دنیا کے 3 ان ممالک میں شامل کیا ہے جنہوں نے سب سے افیکٹو رسپانس دیا ہے کرونا کا، جس میں نیوزی لینڈ شامل ہے، ہانگ کانگ شامل ہے اور اس کے بعد پاکستان شامل ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان 3 ممالک نے نیوزی لینڈ اور پاکستان نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو جو کرونا کا جو مقابلہ ہے وہ کیا ہے، اور جس طریقے سے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان کو اکانومسٹ نے سراہا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم جو کابینہ ہے اس نے NCOC کو مبارکباد دی ہے اس اہم کامیابی کے اوپر. کابینہ نے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں کی ملکیت میں ملک کے طول و عرض میں واقع اراضی کے بہتر انتظام اور ان کو بہتر بروئے کار لانے کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ پراپرٹیز مینجمنٹ
اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے قانون کی اصولی منظوری دی ہے. یہ قانون بہت اہم ہوگا. اس کے نتیجے میں جو وفاق کی جو تمام پراپرٹیز ہیں ان کو اس اتھارٹی کو دیا جا سکے گا, اور یہ اتھارٹی ان پراپرٹیز کو آگے جو کمرشلی ڈسپوز آف کرنے کا پلانز جو ہے وہ کر سکے گی, کیونکہ اس وقت اربہ روپے کی پراپرٹیز ہیں جو پڑی ہوئی ہیں, جن کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, جو استعمال میں نہیں لائی جا رہی, ان کو ایک طریقے سے ڈسپوز آف کرنے کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے. پاکستان بیورو آف شماریات میں ممبر سپورٹ سروسز کی تعیناتی کے حوالے سے تعیناتی کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا, کیونکہ اس کی جو قانونی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, اور ری اپوائنٹمنٹ کے لیے اشتہار آنا ضروری تھا. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اسی طرح سے کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 18 جون 2021 کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 24 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اسی طرح کابینہ کمیٹی برائے ادارہ جاتی اصلاحات کے 17 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. کابینہ نے بجٹ کی تیاری کے دوران ٹیرف کے ضمن میں آنے والی بے قاعدگیوں کو دور کرنے کے لیے مختلف اشیاء پر لاگو ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے نیشنل ٹیرف پالیسی بورڈ کے فیصلوں کی جو منظوری ہے, اس میں جو آئٹم تھا ہمارا گاڑیوں سے متعلق یا سی بی, اس کو منظوری دے دی ہے. باقیوں کے لیے ایک ہفتہ ڈیلے ہوگا. کل انشاءاللہ آٹو پالیسی کے اوپر جو منسٹر انڈسٹریز ہیں وہ اعتماد میں لیں گے, اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں ایک سبسٹینشیل کمی آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے جو ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت ڈیٹ ریلیف جو ہمیں دیا گیا ہے, G20 نے پاکستان کا 1.121 ارب روپے کا جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈیول کر دیا ہے, اور 1.05 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں مل جائے گا. لہٰذا 3.7 ارب ڈالر کا جو ریلیف ہے وہ اس میں قرضوں کی جو ری شیڈیولنگ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ملے گا. اسی طریقے سے جو ہمارا یہ اس سال کا جو بھی تو تازہ جو انڈیکس آیا ہے PBS کا, اس میں یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ پاکستان میں جو قیمتوں میں استحکام نظر آ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں استحکام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا ٹوٹل جو بہت بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ایک ڈیکیڈ میں, 10 سال میں پہلی بار ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اب اس وقت نہیں ہے, اور ہم اس وقت $20 بلین کا لاس تھا جب پاکستان میں PTI کی حکومت آئی تھی. ہم 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اوپر کھڑے تھے. آج الحمدللہ صرف 3 سال کے عرصے میں وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہماری امپورٹس ہیں ان میں اب اضافہ ہو رہا ہے. $1 بلین کی مشینری جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہو رہی ہے, اور اگلے سال $2 بلین کی مشینری جو ہے وہ آئے گی. ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ تقریباً اس وقت اپنے آرڈرز کے اوپر 100% بک ہے. 2023 تک ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس سے زیادہ بنانے کی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس قسم کی جو ایک ریسرجنس ہوئی ہے ہمارے ہاں ایکسپورٹس کی. جو ہمارے فارن ریزروز ہیں اس وقت وہ بھی ماشاءاللہ بڑے استحکام کے اوپر ہیں. 5.7 ارب ڈالر کا فارن ریزرو اس وقت اسٹیٹ بینک کا ہے, اور $700 ملین روشن ڈیجیٹل پاکستان کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 116 ارب روپیہ زیادہ جو قرضہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ٹرف کا جو پروگرام ہے اور لانگ ٹرم کا جو پروگرام ہے اس کے نتیجے میں 300 ارب روپیہ مزید پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا. اور یہ سارا پیسہ ظاہر فیکٹریاں لگنے میں لگ رہا ہے, سارا پیسہ جو ہے اس کا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان ساری چیزوں سے استفادہ جو ہے وہ کر رہا ہے.
4.7 ٹریلین کا ٹیکس کلیکشن ہے جو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ اگلے سال کے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ یہ آج کا کچھ تھا کابینہ کا اجلاس کے حوالے سے۔ آپ سوالات میں کوئی ہے تو بتا دیجیے۔ سر میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ادوار تک ایک خوشبو نعرہ لگایا جاتا ہے بلوچ ناراض بلوچ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ ناراض بلوچوں سے کیا غیر مشروط بات چیت ہوگی، اور ان ناراض بلوچوں کی فہرست کا تعین کون کرے گا؟ سیکورٹی ادارے کریں گے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان کرے گا؟ شکریہ۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ مل کے کرتے ہیں۔ حکومت کے فیصلے یہ نہیں ہوتے کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کے کر دے گا، تمام ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں اور ایک میکنزم ہے حکومت کا، اس کے مطابق عمل ہوتا ہے، انڈیویجول فیصلے نہیں ہوا کرتے۔ سر یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی کہا کہ جابس کے حوالے سے ٹیسٹنگ سروس جو سی ہے اس کو متعارف کرانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، تو جو جابس اب تک آ چکی یا پروسیس میں ہے ان کو ہیلڈ کر دیں گے یا وہ کنٹینیو کرتی رہیں گی؟ نہیں، ابھی تک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چونکہ فیصلہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جابز ہیں وہ تمام جو منسٹریز کی اپنا میکنزم ہے اس کے مطابق جاری رہیں۔ لیکن دیکھیے نا مسئلہ کیا آ جاتا ہے، مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آپ میرٹ کو کیسے انشور کریں۔ مثلا میں آپ کو پی ٹی وی میں بتاؤں، یہاں پہ خورشید شاہ کمیٹی بنی، انہوں نے لوگوں کو ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی کیا، انہی کو ریگولر کر دیا، انہی کو پینشن دے دی۔ آپ مجھے بتائیں یہاں پہ کیا سسٹم ہوا؟ اور آپ نے سینکڑوں لوگ بھرتی کر لیے جن کے اوپر کوئی میرٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر یہ میڈیا کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو سارے اداروں میں بھرتی کیے جاتے ہیں ان کی تنخواہیں پاکستان کے لوگوں نے دینی ہے۔ دیکھیں میرے لیے بڑا آسان ہے، میں اپنے سارے محکمے میں ہر پولنگ اسٹیشن سے اٹھا کے 10 15 لوگوں کو نوکریاں دے دوں تو میں تو الیکٹیبل ہو جاؤں گا، لیکن ادارہ بیٹھ جائے گا۔ سو یہ جو سرکاری نوکریوں کے اوپر اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی ایک تباہ کن پالیسی ہے، اور ابھی آپ سندھ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی یہی ریپلیکیٹ ہو رہا ہے، سارے ادارے بیٹھ کے آپ کو شروع کرنا پڑتے ہیں۔ سو جب تک آپ یہ سرکاری نوکری، اور پھر بعد میں فخر سے کہتے ہیں جی میرے پہ ریفرنس بنا ہے کہ سرکاری، جیسے وہ گھر سے پیسے دے رہے ہیں، پیسے ٹیکس پیئر دے رہا ہے اور کئی جا رہے ہیں جی نوکریاں ہم نے دے دی ہیں، اس طرح تھوڑی نوکریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ہے افغانستان کے صورتحال کا، خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال خراب ہوئی تو 5 سے 7 لاکھ یا 10 لاکھ ریفیوجیز کے آنے کا 15 لاکھ 15 لاکھ۔ ایک تو یہ کہ کیا ان کو دروازے کھولے جائیں گے، آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ماضی کی طرح کھلے عام پاکستان میں پھریں گے، پورے پاکستان میں کارڈ بن جائیں گے، یا ان کو کوئی محدود کیا جائے گا؟ کیمپوں میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں کیمپ بنائے جائیں گے، بارڈر ایریا میں بنائے جائیں گے یا شہروں میں بنائے جائیں گے؟ یہ ہمارا 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلے تو اس بارڈر میں کوئی تھا ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ بارڈر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم نے وہاں پہ باڑ لگا دیا، 90% جو علاقہ ہے افغانستان کا اور پاکستان کا اب وہ باڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر گیٹس بنائے گئے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کا کسٹمز کا نظام جو باقی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی لے کر کے آئیں۔ اب یہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بالکل افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بارڈر ریجن کے 7 کیمپس بنائیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم بہت زیادہ جو اندر جو ہے وہ نہ آئیں۔ لیکن اس میں ہمارے مشکلات ہیں، مشکلات یہ ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ لوگوں کی رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کی گھر ہیں، یہاں پہ تو ہمارا تو کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک فیملی ادھر رہ رہی ہے، دوسری فیملی ادھر رہ رہی ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اور پاکستان اسی لیے دیکھیں ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر امن اور امان سے معاملہ طے پائے، اور ہم پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی تو پاکستان کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے۔ ڈے بیفور یسٹرڈے غالباً جو پریس کانفرنس ہوئی تھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے، اس میں بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم کم تھا۔ سر جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسے انکشافات کیے ہیں کہ وہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس قسم کی تباہی مچانا چاہ رہے تھے، اور کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کوئی ڈوزیت تیار کر رہی ہے؟ نمبر 1۔
دوسرا سوال، جو کشمیر کا الیکشن قریب آ رہا ہے تو اپوزیشن نے اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو ریگ دا الیکشن، اور ریپرکشنز کی وہ دھمکی دے رہے ہیں جس کے ریپرکشنز بڑے ہوں گے. لیکن یہ پہلی بات تو ہے کہ بالکل ہم ایک ڈوزیئر کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہی یہ انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو یہ ڈوزیئر جو ہے وہ عالمی اداروں کو بھیجا جائے گا. دوسری بات، جو آپ کشمیر کے الیکشن کی ریگنگ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے وزیر اعظم صاحب نے جب پارلیمان میں خطاب کیا تھا تو انہوں نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا جناب آپ آئیے اپوزیشن کو ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم ہر الیکشن کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی، اب آپ بتائیے اس میں کیسے ہم اس کو ٹھیک کریں، اس کے اوپر اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ہو کہ الیکشن ہوا ہے یہ صحیح ہوگا. ہر الیکشن سے پہلے آپ ریفارم کرنے کو تیار نہیں ہیں، بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں جب آپ ہارے ہیں تو آپ کہیں گے کہ دھاندلی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیے، پیپلز پارٹی کے جو لوگ بھی کشمیر کی پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹوٹل 8 کینڈیڈیٹس ہیں پورے کشمیر میں جو کو مقابلے میں بھی ہیں، اسی طرح سے نون لیگ کے اتنے تقریباً ان کے 12-14 ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو بعد میں ہارنا تو ہے ہی. ابھی سے اگر وہ نیریٹو نہیں بنائیں گے کہ دھاندلی ہوگی تو بعد میں جواب کیا دیں گے؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ جو سیریس پولیٹیکل ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ ان کی کیا اس وقت قد کیا ہے، کیا وہ الیکشن جیتنے جوگے بھی ہیں یا نہیں جوگے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں. کچھ جگہوں پہ تو نیکڈ دھاندلی ہوئی ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا کراچی میں جو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا اس کو خود بھی یقین، ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں ایم این اے بن گیا ہوں. تو یہ تو بالکل، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام وضع ہو جس میں ہارنے والا مانے کہ وہ الیکشن ہارا ہے اور جیتنے والے کو اطمینان ہو کہ وہ ایک فیئر الیکشن کے نتیجے میں الیکشن جیتا. جی سر، جو الیکشن کرکٹ بلتستان کا تھا ایک سوچ یا پرسیپشن ہے کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ کرکٹ بلتستان کشمیر میں حکومت بناتا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. الیکٹیبلس کی بات کی تو آپ دیکھ لیں کہ اگر نون اور پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو وہ کہاں چلے گئے اور الیکٹیبل کیسے بن گئے. تو یہ کام کب تک چلے گا کہ جو بھی حکومت آ رہی ہے تو وہ یہی کام کر رہی ہے کہ الیکٹیبلس کو اپنی پارٹی میں شمولیت لے کے. ایک دوسرا جو ترہم بارڈر کو بند کیا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی کووڈ کی وجہ سے بند کیا گیا؟ یہ جو افغانستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے لیے ایک سیفٹی پریکاشن میجرز لینے کے لیے ہم نے ان آؤٹ بند کیا ہے تاکہ کوئی ایسے لوگ ادھر نہ آ جائیں جو بعد میں ہمارے لیے مسائل پیدا کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ الیکٹیبلز والا کام کب تک چلے گا، یہ اس وقت تک چلے گا جب تک سیاسی جماعتیں ملک میں نہیں بن جاتی. اگر آپ کی سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے اور وہ کھڑی ہی الیکٹیبلز کے اوپر ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے نون لیگ روز کہتی ہے کہ ہمارے لوگ ادھر چلے گئے یا ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے، تو اگر نواز شریف، مجھے آپ بتائیے کہ کس آئیڈیالوجی کے تحت زرداری صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، اور زرداری صاحب کس آئیڈیالوجی کی چکر پہ جا کے فضل الرحمان صاحب کی گود میں بیٹھ گئے. جب آپ کی لیڈرشپ کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، جب آپ کے جو ٹاپ، یہ جو لائلٹی کا کانسیپٹ ہے نا پولیٹیکل پارٹیز میں، یہ اپنے سے نیچے والوں کے لیے ہے. خود وہ کسی کے لائل نہیں ہے لیکن نیچے والا جو ہے اس کا لائل ہونا بڑا ضروری ہے. آپ جو مرضی کریں کیونکہ آئیڈیالوجی تو کوئی نہیں ہے. فضل الرحمان کی اور پیپلز پارٹی کی کیا آئیڈیالوجی ہے آپس میں؟ بلاول اور فضل الرحمان صاحب آپس میں کیا ملتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ جو آپ کے نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، کیا آئیڈیالوجی ہے؟ تو جب آپ خود پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہوگی، نظریے پہ کھڑی ہوگی، تو یہ کام بھی ختم ہو جائے گا. دوسری بات جو آپ نے طورخم کی ہے، دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جس کے اوپر ہم یہ کام کرتے ہیں. این سی او سی کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے. ساری جو این سی او سی کی جو اصل کامیابی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو سیاست سے بالکل علیحدہ رکھ کے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں اور وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اور طورخم بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے. سر یہ این ایس سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ بھی اس میں شریک تھے، اب جو چیزیں ہو چکی ہیں اگلا اس کا کب تک اجلاس ہوگا، کیا آگے کیا کنٹینیوٹی ہے، کب تک ہونا ہے اور اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی کر دی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو این ایس سی کا اجلاس تو ہو جائے گا، وہ تو اسپیکر صاحب نے
کوآرڈینیٹ کرنا ہے کیونکہ وہ چیئرمین ہیں اس کے کمیٹی کے. لیکن ظاہر ہے کہ بنیادی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے بنانا وہ تو حکومت کا کام ہے, اور ہم اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر بہت کینلی کام ہو رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے, اور آپ کو اقدامات اس کے نظر بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.